آج اگر ہم یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کے نام لے کر نعرہ لگا کر ہم عشق محمدی کا جو دعویٰ کرتے ہیں، قسم اللہ کی ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین جب میرے نبی کا نام لیتے تھے تو جب تک وضو نہیں کرتے تھے اس وقت تک یا محمد یا رسول اللہ یا نبی اللہ اپنی زبان سے جاری نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ کیسا عجیب عشق ہے، یہ کیسا عجیب کا ڈھنڈورا ہے کہ ہم تو نبی کا نام لیتے ہیں، عشق نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے نام سے جھومتے ہیں، نبی کے نام سے بالکل آنکھوں میں چومتے ہیں، لیکن جب نبی کا نام لیتے ہیں تو ہمارے منہ میں گٹکا ہوتا ہے، ہمارے منہ میں پان سپاری ہوتی ہے، ہمارے منہ میں سگریٹ کی وہ دھوائیں نکلتی رہتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، تم ہی سب سے زیادہ نبی کے گستاخ ہو کہ تم گٹکا کھا کر کے، تمباکو کھا کر کے، سگریٹ پی کر کے، اور تم وضو بھی نہیں بناتے ہو اور میرے نبی کا نام لیتے ہو۔ یہ عشق نبی نہیں ہے۔ اور میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ چاہتا ہوں کہ دل کے پیار اور محبت کے ساتھ عشق نبی میں ڈوبے ہوئے ایک مرتبہ جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس درود کو ایک مرتبہ ہم اپنی زبان سے گنگنا لیتے ہیں، تاکہ آج کا جو دن ہے، آج کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی انقلابی تاریخ ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جس کے اندر اللہ نے اپنے حبیب، اپنے لاڈلے، اپنے دلارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی تاریخ میں اللہ نے پیدا فرمایا، اور قدرت کا کرشمہ کو دیکھیے اللہ نے اسی تاریخ میں اپنے پاس بھی بلا لیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیم ہم سب پڑھ لیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہم سب سے پہلے درود کا ہدیہ پیش کرنے والے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقه كلهم۔ میرے دوستو، میں آپ کو کیا داستان سناؤں، نبی کی کون سی داستان چھیڑوں، کیونکہ جو ہم نے اب تک کتابوں میں پڑھا تھا نبی کی سیرت اور صورت کو، اللہ نے وہ سیرت اور صورت کو دیکھنے کا ان گنہگار آنکھوں کو موقع بھی عطا فرمایا۔ تو جب نبی کے وہ روضہ، نبی کی مسجد جب سامنے نگاہوں میں تصور میں آتا ہے تو دل رونے لگتا ہے کہ کاش کہ اللہ اسی زمین کے لیے، اسی شہر کے لیے اللہ زندگی بھر کے لیے ہمیں قبول کر لے۔ اگر ہماری آخری وقت آئے تو اللہ وہ مدینے کا شہر اور وہ مدینے کی مٹی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ جب نبی کے شہروں میں ہم گھسے، نبی کے شہروں کا جب ہم نے دیدار کیا تو ہم نے اپنی پچھلی زندگیوں کو بھول گئے کہ ہماری زندگی بھی کچھ ہے، کیا ہمیں وہ جینے کا طریقہ بھی دنیا کے اندر جینا بھی ہے۔ ہم نے اپنی ساری چیزوں کو بھول گیا، کیونکہ نبی کا شہر وہ شہر ہے جس کو اللہ نے تمام شہروں میں معزز اور مکرم بنایا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں میں سب سے معزز انسان اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ نے تمام گھروں میں سب سے بہترین گھر اللہ نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ تمام پتھروں میں اللہ نے سب سے معزز پتھر اللہ نے حجر اسود کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام شہروں میں، تمام ملکوں میں سب سے افضل ملک اگر اللہ نے کسی کو بنایا تو مدینہ المنورہ کو بنایا، جس شہر میں، جس جگہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ اور تمام نبیوں میں
اگر سب سے افضل نبی، سب سے محترم نبی، سب سے قیمتی نبی، سب سے لاڈلے اور پیارے نبی اگر اللہ نے کسی کو بنایا تو ہماری کرنے والے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آج کی جو تاریخ ہے، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، یہ تاریخ جب ہمیں آتا ہے تو ایک طرف ہمیں خوشی کا پیغام دیتا ہے کہ ہمارے نبی اس دنیا کے اندر آئے اور اس دنیا کے اندر جو ضلالت و گمراہی پھیلی ہوئی تھی، جو انسانیت کے ناموں پر انسان ڈرنے لگی تھی، جو جانوروں کی طرح انسان زندگی گزارتے تھے، اللہ کے نبی اس دنیا میں آ کر کے اس ظلمت کو نکال کر کے اس کے اندر روشنی کی چنگاریاں لگائیں۔ لیکن جب دوسری طرف اسی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں، پھر وہ غموں کا پہاڑ وہ ٹوٹتا ہے کہ اسی تاریخ میں اللہ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس میں بنا لیا۔ اس لیے میرے دوستو، آج کی تاریخ بہت قیمتی تاریخ ہے، اور آج کا جو دن ہے یہ بہت مبارک دن ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اللہ نے رمضان المبارک کو بنایا، اور دنوں میں سب سے افضل دن اللہ نے جمعۃ المبارک کو بنایا، راتوں میں سب سے افضل رات اللہ نے لیلۃ القدر کو بنایا۔ تو آج جو ہے جمعے کا دن ہے سید الایام، اور اللہ نے ہمیں یہ مبارک دن نبی کی وفات اور ولادت کی تاریخ میں عطا فرمائی ہے، اور زیادہ معزز ہو جاتا ہے یہ دن۔ اس لیے میرے دوستو، دو چیزوں پر رکھنا چاہوں گا مختصراً، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کی تفسیر کروں گا میں، کیونکہ آج میں دونوں چیزوں کو تھوڑا بیان کروں گا، ولادت بھی سمجھاؤں گا، وفات بھی سمجھاؤں گا، تاکہ ہم اتنی خوشیوں میں مگن نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی ولادت کو وفات کو بھول جائے، اور اتنے غموں میں نہ ڈوب جائے کہ نبی کی ولادت کو بھول جائے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہمیں نہ زیادہ خوشی منانا ہے اور نہ زیادہ غم منانا ہے، درمیانہ معتدل راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ اسی رات اسی تاریخ میں اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی تاریخ میں اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ اس لیے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں جو خرافات آتی ہے اس تاریخ کے سلسلے میں، ان کو نکال کر کے پھینک دیجیے، کیونکہ اگر ہمارے گھر میں ہمارا عزیز کوئی انتقال ہو جائے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، اگر ہمارے گھر میں ہماری والدہ کا انتقال ہو جائے، ہمارے گھر میں ہمارے والد محترم انتقال ہو جائے، کہ ہم اپنے والد کی ولادت میں، ہم اپنے والد کی وفات میں، اپنی والدہ کی وفات پر، کہ ہم چیزوں کے ذریعے سے، ناچ گانوں کے ذریعے سے ہم اپنے والد کی وفات کی شہادت کریں گے، کہ ہم اپنی ماں کی اس میت پر ہم اپنے ڈیجے بجا کر کے خوشیاں منائیں گے، کہ ہم اپنے اس باپ کی میت پر، جس باپ نے ہمیں پالا پوسا، اس کے میت پر ہم خوشیاں منائیں گے، ٹھمکے لگائیں گے، شراب پیئیں گے، اور یا رسول اللہ کی نعرے لگائیں گے، اور منہ پر گٹکا کھا کر کے ہم اس نبی کی شان میں مستقبل۔ ارے میرے دوستو، میرے نبی تو ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق تھے، ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ اے دنیا کے مسلمانوں، اے دنیا کے ایمان والوں، اے دنیا کے معزز عورتوں، اے دنیا کے معزز بزرگوں، اے میری پیاری ماں اور بہنوں، کان کھول کر کے سن لو، میرے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ سنو کان کھول کر کے، اس وقت تک کوئی کامل مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ایمان اس کے اندر کامل نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کر لے جتنے کہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں ہو، یہاں تک کہ اس کا جو جان ہے، اس کی جو جسم ہے، اس سے بھی زیادہ میری محبت اس کے دل کے اندر ہو۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، آج اگر ہم
یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کے نام لے کر نعرہ لگا کر ہم عشق محمدی کا جو دعویٰ کرتے ہیں، قسم اللہ کی، ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین جب میرے نبی کا نام لیتے تھے تو جب تک وضو نہیں کرتے تھے اس وقت تک یا محمد، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ اپنی زبان سے جاری نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ کیسا عجیب عشق ہے، یہ کیسا عجیب کا ڈھنڈورا ہے کہ ہم تو نبی کا نام لیتے ہیں، عشق نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے نام سے جھومتے ہیں، نبی کے نام سے بالکل آنکھوں میں چومتے ہیں، لیکن جب نبی کا نام لیتے ہیں تو ہمارے منہ میں گٹکا ہوتا ہے، ہمارے منہ میں پان سپاری ہوتی ہے، ہمارے منہ میں سگریٹ کی وہ دھوائیں نکلتی رہتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، تم ہی سب سے زیادہ نبی کے گستاخ ہو کہ تم گٹکا کھا کر کے، تمباکو کھا کر کے، سگریٹ پی کر کے، اور تم وضو بھی نہیں بناتے ہو اور میرے نبی کا نام لیتے ہو۔ یہ عشق نبی نہیں ہے، یہ جھوٹے نبی کا دعویٰ۔ اگر عشق نبی میں ڈوبنا ہے تو باوضو ہو جاؤ، نبی کے نام کو جب تمہاری زبان پر آئے تو عزت و احترام سے آئے۔ ارے میرے دوستو، نبی کے روضے کو دیکھے تو رونا آتا ہے، نبی کے شہر کو دیکھے تو رونا آتا ہے، نبی کی ممبر کو دیکھے تو رونا آتا ہے کہ کس ممبر کے سامنے جب میرے نبی کھڑے ہوتے تھے تو اپنی گنہگار امتوں کے لیے راتوں پر رویا کرتے تھے۔ جب ممبر رسول کے پاس جاتے ہیں، ریاض الجنہ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو سارا منظر نبی کا آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو پوری دنیا کے اندر ظلمت، جہالت، شراب نوشی، قتل و غارت کی دنیا کے اندر ساری برائیاں موجود تھی۔ اللہ کو رحم آیا انسانوں پر، اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں پر رحم فرما کر کے مبعوث فرمایا۔ لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیں، جب اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے آنے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ موجود نہیں۔ اللہ کے نبی یتیم در یتیم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، جس کو قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میں نے اپنے نبی کو یتیم پیدا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر جو یتیم لوگ تھے، جو یہ اپنے آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے راہ دیکھتے تھے کہ ہمارے سروں پر بھی کوئی ہاتھ رکھنے والا ہوگا، تو اللہ نے فرما دیا اے یتیموں، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرا رحمت والا نبی دنیا کے اندر اپنی شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے تمہارے درمیان آ چکا ہے۔ جب کوئی بیوہ بے کس جو بے پریشان اپنی نظروں کو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے اپنی طرف نظریں اٹھا کر کے کہہ رہے تھے یا اللہ کوئی بھی ہمارا سہارا دینے والا، کوئی ہمارا مددگار کا اس دنیا میں اندر آئے گا کہ نہیں، تو اللہ نے کہہ دیا کہ اے بے سہاروں کا سہارا بننے والا، میں نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو دنیا میں بھیج دیا۔ اے کمزوروں، اے بے سہاروں، اب تمہیں چنتا کرنے کی ضرورت نہیں، ہر کمزوروں اور بے کسوں کا سہارا بننے والا محمد رسول اللہ کے لیے آ چکے ہیں۔ میرے دوستو، جس کا دنیا میں کوئی نہیں، اس کا حامی و ناصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، جس کو کسی شاعر نے کہا کہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو باپ اس دنیا سے پہلے رخصت ہو گئے، جب گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، جب چلنے لگے تو مادر عام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ یوں ہی سر سے اٹھتا چلا گیا، سایہ پسند آئے گا سایہ دار، پروردگار کو بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے یتیم پیدا ہوئے، ماں اپنی گود میں جب اس چاند کے ٹکڑے کو جس کی ولادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت تھی، ماں اپنی گود میں لے کر بی آمینہ کہہ رہی تھی یا اللہ کاش کہ آج جناب عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے اس چاند کے ٹکڑے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے، کاش کہ آج عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے لخت جگر کو دیکھ کر، اپنے نور نظر کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے،
خوشیوں سے مٹھائیاں تقسیم کرتے، خوشیوں سے ان کے لیے کھلونے لے کر آتے، خوشیوں سے ان کے لیے جھولا لے کر آتے، خوشیوں سے ان کے لیے بستر لگاتے۔ اے اللہ، یہ کیسے تیرا قدرت کا کشیمہ ہے کہ آج ان کے باپ نہیں، ان کے والد نہیں، آج یہ بے سہارا ہے، آج میرے لاڈلے کا، آج میرے چاند کے ٹکڑے کا کوئی ہاتھ سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ ابھی بی بی آمینہ یہ سوچ رہی تھی، یہ تصور کر رہی تھی، آسمان سے غیبی ندا آئی، آسمان سے اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے آمینہ تو کیوں گھبرا رہی ہے؟ اگر اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کے سر پر کوئی شفقت کے ہاتھ رکھنے والا نہیں، اس کا کوئی حکمران نہیں، تو سن لو اے آمینہ، آج سے میں اس کا رب اور مربی نہیں ہوں، اس کا سب کچھ۔ اے آمینہ اگر یہ بچہ کھلونے کو مانگے، اے آمینہ سن لو، میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اور اگر یہ بچہ کھلونے کا دل چاہے گا، میں سورج کو کھلونا بنا دوں گا، اگر یہ بچہ سیر و تفریح کرنے کا دل چاہے گا، میں دنیا کی پارکوں میں نہیں گھماؤں گا، میں جنت کا سیر کراؤں گا، میں عرش و کرسی کا سیر کراؤں گا۔ اے آمینہ تو گھبراتی کیوں؟ تو یہ سوچتی ہے کہ میرے بچے کی نگرانی کون کرے گا؟ اے آمینہ آج سے ہی میں نے اس بچے کی نگرانی کے لیے دنیا کے انسانوں کو نہیں، دنیا کے جناتوں کو نہیں، دنیا کی کسی مخلوق کو نہیں، بلکہ آسمان سے اپنے نورانی مخلوق، یہاں تک کہ فرشتوں سے سب سے اعلیٰ فرشتہ، فرشتوں کے معزز فرشتہ، فرشتوں کے سردار جناب جبرائیل علیہ السلام کو میں نے آج سے محمد کا دوست بھی بنایا، محمد کا ساتھی بھی بنایا، محمد کا رفیق بھی بنایا، مددگار بھی بنایا۔ اب جب تک یہ بچہ اس دنیا میں زندہ رہے گا، جبرائیل ان کے ساتھ ہی ہوں گے، جبرائیل ان کے ساتھ رہیں گے، ہر وقت ہر گھڑی ان کی نگرانی کرتے رہیں گے، ان کی تربیت کرتے رہیں گے۔ اور اللہ نے ان تمام چیزوں کو دنیا میں سب سے پہلے کیوں اٹھا لیا؟ باپ کو کیوں اٹھا لیا؟ اور جب چلنے لگے تو ماں کو کیوں اٹھا لیا؟ دادا کو کیوں اٹھا لیا؟ تاکہ دنیا والے میرے نبی کو یہ تانا نہ دینے لگے، یہ تو اپنے باپ کی تربیت سے اتنا بڑا ہوا، یہ تو اپنے دادا کی تربیت سے اتنا بڑا ہوا، یہ تو اپنی ماں کی تربیت سے اتنا بڑا ہوا، یہ تو اپنے چچا کی تربیت سے اتنا بڑا ہوا۔ اس لیے میں اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے ساری تفصیلوں کو میں نے مٹا دیا، کیونکہ اس بچے کی جو تربیت کرنی ہے وہ میں خود رب کائنات اس بچے کی تربیت کروں گا، اور جس کی رب تربیت کرے، جس کی احکم الحاکمین تربیت کرے، میرے دوستو دنیا کے اندر اس سے معزز اور مکرم کوئی نہیں سکتا۔ ابھی آمینہ بی آمینہ یہ تصورات میں تھی، سوچ رہی تھی، اللہ کی طرف سے غیبی ندا آئی، اور جناب عبد المطلب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، وہ کعبے کے در کے سامنے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کے یہ دعا کر رہے تھے تہجد کے وقت اٹھ کر کے کہ اللہ میرا عبداللہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن میرے عبداللہ کے گھر میں اگر اللہ تو اگر کوئی چاند روشن کرے گا، یہ اللہ وہ بیٹی کی شکل میں نہیں بلکہ بیٹے کی شکل میں دے گا، کیونکہ آمینہ بے سہارا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور جناب عبد المطلب کعبے کے غلاف پکڑ کر کے دعا کرنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ دے کر کے کعبے کا طواف کرنے لگے۔ ابھی ایک یا دو چکر ہی مکمل کیے تھے، کیونکہ ایک طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے، ابھی 2 چکر ہی مکمل کیے تھے کہ بالکل فجر کا قریب وقت طلوع آفتاب کا وقت ہوا۔ اچانک طواف کرتے کرتے جناب عبد المطلب نے دیکھا کہ کعبہ بالکل جھکنے لگا، کعبہ جھکنے لگا، کعبہ اپنی جگہ سے اٹھ رہا ہے اور بالکل سجدے کی طرف جا رہا ہے۔ جناب عبد المطلب طواف کر رہے، طواف کرتے کرتے گھبرائے، پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ جو ہی پیچھے ہٹیں گے تو کعبے کے سامنے ہی بالکل مقام ابراہیم ہے،
جناب عبد المطلب مقام ابراہیم کے پاس آئے، سوچا کہ ان کے پاس آ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن جب مقام ابراہیمی کے پاس کھڑے ہوئے تو مقام ابراہیمی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کے جھکنے لگا۔ جناب عبد المطلب حیران و پریشان کہ کعبے کے سامنے جاؤں تو کعبہ جھکنے لگا، مقام ابراہیمی کے پاس آؤں تو مقام ابراہیمی جھکنے لگا، یہ ماجرا کیا ہے؟ جناب عبد المطلب اپنے طواف کو ادھورا چھوڑ کر کے بھاگتا ہوا جناب آمینہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ گھر کے دروازے کے قریب پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں گھروں سے عجیب خوشبوئیں آتی ہیں، اور ایسی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے بہت سفر کیے، مکہ، ملک شام، ملک فاران، یہ سارے بڑے بڑے شہروں کا میں نے دنیا کا سفر کیا، لیکن کسی بازار میں، کسی عطر فروش کی دکان میں، کسی مشک بنانے والوں کی مشک کی دکان میں ایسی خوشبو میں نے نہیں سنی جو خوشبو آج آمینہ کے حجرے سے آ رہی ہے۔ جناب عبد المطلب گھبرائے ہوئے گھر کے پاس آئے، کہا آمینہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے، ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ جس کا شوہر نہ ہو اس کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، لیکن تم نے اتنی قیمتی خوشبو کہاں سے منگا کے لائی ہے؟ جو خوشبو میں آج تمہارے گھروں سے آ رہی ہے، میں نے آج تک ایسی خوشبو نہیں سنی۔ جناب آمینہ رو رہی، کہا ابا جان یہ خوشبو میں نے کہیں سے نہیں منگائی، جس بچے کا آپ انتظار کر رہے تھے چند ہی لمحہ پہلے وہ بچہ میرے گھر میں، وہ چاند کا ٹکڑا آیا ہے، جب سے وہ بچہ میرے گھر میں آیا تب سے میرا پورا کا پورا گھر روشن ہو گیا ہے، چمک گیا ہے، بجلیوں کی طرح، چاند اور سورج کی طرح روشن ہو گیا، اور میرا پورا گھر معطر ہو گیا خوشبو سے۔ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، میں نے کوئی عطر نہیں منگوایا۔ اور جناب آمینہ فرماتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے وقت، ولادت کے وقت ماں کے پیٹ سے غلاظتیں نکلتی، خون نکلتا ہے، اور بچہ اس خون میں لپٹا ہوا رہتا ہے، اور بچے کی ناک جو ہے ماں کی آنتڑی سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ لیکن قربان چاہیے میرے نبی پر جن پر لاکھوں سلام ہو، جن کی ولادتوں پر لاکھوں سلام، جن کی بعثت پر لاکھوں سلام، جن کی آمد پر لاکھوں سلام، جن کی اس دنیا کے مبعوث ہونے پر لاکھوں سلام۔ جب میرے نبی آئے اس دنیا میں، آمینہ فرماتی خون کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرا۔ اب میرا بچہ جب آیا اس دنیا میں، آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ آیا تو میں سوچتی کہ اپنے بچے کو صاف کروں گی، اس کو کپڑے سے پوچھوں گی، لیکن خود بخود میرا بچہ نہایا دھویا صاف ستھرا میرے پیٹ سے نکلا۔ بیوی آمینہ سوچتی ہے کہ میں اپنے بچے کے سر میں تیل لگاؤں گی، کنگھی کروں گی، لیکن قدرت کا کرشمہ تو دیکھیں، خود بخود میرے نبی کے بالوں کے اندر کنگھی کیا ہوا، نام خود کٹا ہوا، ختنہ خود کیا ہوا۔ کیوں؟ اللہ سے، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ آمینہ تو نے جو دل میں یہ تصور کیا تھا کہ میرا بچہ یتیم ہے، دائی کو بلانے کا خرچہ کون اٹھائے گا، دائی کو پیسہ کون دے گا، ڈاکٹروں کو پیسہ کون دے گا، حکیموں کو پیسہ کون دے گا؟ اس لیے میں نے سارے حکیموں کا، سارے دائیوں کا معاملہ ہی ختم کر دیا، سارا کا سارا نظام میں آسمان سے ہی طے کر کے بھیج دیا، تاکہ میرا محمد دنیا میں آئے تو کسی دائی کا محتاج نہ بنے، کسی نائی کا محتاج نہ بنے، کسی ڈاکٹر کا محتاج نہ بنے، کیونکہ میں رب اس کا تمام خود اپنے ہاتھوں سے کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی آسمان سے جب آئے تو اس دنیا کے اندر پاک و صاف ستھرا۔ بیوی آمینہ فرماتی ہے جب میں اپنے بچوں کو لے کر دودھ پلانے کے لیے جائی تو میرا بچہ رونے لگا، گود سے پھسلنے لگی، پھسلتے پھسلتے میرا بچہ زمین پر گرا اور کروٹ زور سے بدل کر کے سجدے میں گر گیا، اور یہ پیغام ہی دے دیا کہ اے لوگوں، میں اس دنیا کے اندر جو آیا ہوں
سامنے جو تم سر جھکاتے ہو، ان کے سامنے تمہارا سر نہیں جھکنا، بلکہ ایک رب کے سامنے، ایک خدا کے سامنے میں تمہیں ایک سر جھکانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو جس دن میرے نبی آئے، سب سے پہلا کام اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے کا ہے۔ آج اسی نبی کی امت ہم لوگ نے سجدہ کرنے میں ہمیں پریشانی آ رہی، نماز پڑھنے میں پریشانی۔ تو جناب عبد المطلب آئے، فرمایا آمینہ یہ تو بتاؤ کہ تو نے جو ہمارا یہ چاند کا ٹکڑا پوترا جو آیا ہے، ہمارا جو یہ بچہ آیا ہے، ایک جھلک تو میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور آمینہ جلدی مت کرنا اس بچے کے نام رکھنے کے لیے۔ جب میں اس بچے کا نام رکھوں گا، پورے مکے کے اندر دعوت کروں گا، سارے سرداروں کو میں بلاؤں گا، اونٹ ذبح کروں گا، قربانی کروں گا، پھر جا کر کے میں اس بچے کا نام رکھوں گا۔ بیوی آمینہ رونے لگی، فرمایا آمینہ یہ تو بتاؤ، میرا پوترا تو میرے گود میں دے دو، آج عبداللہ نہیں ہے، آج میں ہی باپ ہوں اس کا، سارا چیز میں کروں گا، آج تمہیں عبداللہ کی کوئی کمی محسوس ہونے نہیں دوں گا، میں اپنے پوترے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے چاند کے ٹکڑے کو ایک مرتبہ دیکھ کر کے ان کی پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب آگے بڑھے، ایک قدم رکھا، دو قدم رکھا، تیسرا قدم خود رکھنا چاہے، سامنے ایک سفید لباس پہنے ہوئے ایک انسان کی شکل میں آدمی کہا کہ آپ کو تیسرا قدم رکھنے کی اب اجازت نہیں۔ جناب عبد المطلب پوچھتے ہیں کیوں؟ یہ میرا پوترا ہے، ان کی والد نہیں ہے، آج میں ان کا سب کچھ ہوں، اگر میں اپنے بیٹے کو نہ دیکھوں تو کون دیکھے گا؟ میں ایک جھلک دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کی پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں کہ میرا اتنا عزیز و جمیل پوترا پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے پورا گھر روشن ہے، جس کی وجہ سے پورا گھر خوشبو سے معطر ہے، میں ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تمہیں ابھی اجازت نہیں۔ کہا تو کون ہے؟ تو مجھے روکنے والا کون؟ بیٹا میرا، بچہ میرا، بہو میری، ساری چیز میرا، گھر میرا، لیکن تو کون ہوتا ہے؟ کہا کہ میں کون ہوتا ہوں؟ میں رب کا فرشتہ جبرائیل ہوں، اور رب کا حکم ہے کہ میں تمہیں آگے جانے نہ دوں۔ کہا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے، جب تک کہ وہ سارے کے سارے فرشتے محمد رسول اللہ کے پیشانی کو چوم نہ لے، اس وقت تک دنیا کے کسی انسان کو چومنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام و مرتبہ۔ پیدا ہوتے ہی اللہ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اے میرے فرشتوں، جاؤ میرے نبی کے پیشانی اور میرے نبی کے قدموں کو چوم کر کے آؤ، اس کے بعد انسان دنیا کے لوگ ان کا دیدار کریں۔ جب تک 70,000 فرشتے اللہ کے نبی کے پیشانی کو بوسا اور ان کے قدم کو بوسا نہیں دیا، اس وقت تک جناب عبد المطلب کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو اللہ نے ساری چیزوں کا انتظام خود فرما دیا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ آمینہ جب اس کا نام رکھا جائے گا، پورے مکے کے سرداروں کو بلاؤں گا، سارے کی دعوت کر کے میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں گا، اپنے پوترے کا نام رکھوں گا۔ اور کہا آمینہ تو نام رکھنے میں جلدی مت کرنا، میرا بھی حق ہے، میں دادا ہوں ان کا۔ آمینہ رونے لگی، کہا کہ ابا جان نہ مجھے نام رکھنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو نام رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب اس بچے کی ولادت ہو رہی تھی، اسی وقت اللہ نے 7 نام اس بچے کے پیدا ہوتے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ آمینہ اس بچے کا نام میں خود رب رکھوں گا، دنیا والے اس بچے کا نام نہیں رکھیں، کیونکہ اس دنیا کے اندر جو اس بچے کی پرورش کرنا ہے وہ میں رب حکم الحاکمین کروں گا، تو نام بھی وہی منتخب کروں گا۔ دنیا والے نام کیا منتخب کریں گے؟ للو کلو پنٹو سٹو،
لیکن اللہ نے نام رکھا، کہا کہ دادا عبد المطلب نہ آپ کو نام رکھنے کی ضرورت ہے نہ مجھے نام رکھنے کی ضرورت ہے، احکم الحاکمین نے 7 نام اس بچے کے رکھے۔ کہا آمینہ وہ نام کون سے ہیں؟ وہ نام کون کون سے ہیں جس کو اللہ نے آسمان سے اتار دیا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر سے آواز آئی، جو میں نے 7 ناموں کی آواز کو سنی، مجھے کوئی انسان تو نظر نہیں آیا، لیکن بچہ پیدا ہوتی ہے آواز آئی کہ یہ نام ہے اس بچے کا۔ کیونکہ اللہ کو تو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ قیامت میں جب تک اللہ اجازت نہ دے اس وقت تک دیکھ سکتا ہے، نہ کسی انسان نہ کسی جنات، یہاں تک کہ کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا سوائے ہمارے نبی کے آنکھوں سے۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں کے علاوہ قیامت تک کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی تمنا کی تو ایک جھلک دکھلائی تو پورا کا پورا پہاڑ ریزہ ہو گیا پورے پورے، لیکن اللہ نے میرے نبی کو مقام دیا، اس آنکھ کے اندر وہ پاور دی ہے کہ اللہ کا دیدار میرے نبی ہے جب معراج کی رات میں گئے تو اپنے آنکھوں سے دیدار کر کے آئے۔ کہا کہ اللہ نے سب سے پہلا نام جو فرمایا وَفِي السَّمَاءِ اسْمُهُ احمد، یہ سب سے پہلا نام اس کا احمد ہوگا۔ وَفِي التَّوْرَاةِ مُعَيِّد، اور اس کا دوسرا نام ہوگا جو معین۔ وفی الزبور الحادی، اور تیسرا نام جو ہوگا ہادی ہوگا۔ وفی الانجیل احمد، اور چوتھا نام جو ہوگا وہ احمد ہوگا۔ وفی القرآن طٰہٰ و یاسین محمد، یہ 7 نام اللہ نے آسمان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتارے۔ میرے دوستو اس نام کی بھی تفسیر ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو اس کی تفسیر بتا سکوں۔ ایک جھلک آپ میرے نبی کی وفات پر آ جائیں، انشاءاللہ یہ ولادت کو یا روکتا ہوں آئندہ میں سناؤں گا، کیونکہ میرے نبی جس حجرے میں پیدا ہوئے، جس کمرے میں پیدا ہوئے، وہ حجرہ، اس حجرے کی جگہ جو ہے آج بھی موجود ہے، لیکن وہ لائبریری بنا دی گئی ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ منظر کشی کروں گا میں آپ کو آئندہ جمعہ، آج نہیں بتا سکتا، وہ اجازت نہیں دیتا مجھے آپ کے سامنے۔ وہ حجرہ جو چھوٹا سا حجرہ ہے جس کے اندر بیوی آمنہ رہتی تھی، اور اسی حجرے میں میرے نبی کی ولادت ہوئی۔ آج کی وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو لائبریری بنا دیا گیا ہے، کتابوں کو رکھنے کا سلسلے، لیکن وہاں تک جانے کو اجازت، دور سے آپ اس کا دیدار کر سکتے ہیں، اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ بالکل صفا مروہ جو پہاڑی ہے اس کے پیچھے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے۔ اللہ وہ گھر دیکھنا ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے تمام آنکھوں کو وہ گھر دیدار کا نصیب فرمائے جس گھر میں جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، اور جس ملعون نے، جس بدبخت نے میرے نبی کو سب سے پہلا پتھر مارا تھا، ابو جہل جو دنیا کا فرعون تھا، وہاں کی حکومت نے ان کے گھر میں لیٹرن بنایا، لیکن جو آج تمام حاجی جو حج کرنے جاتے ہیں ان کا پیشاب پاک نہ کرتے، تو جو جیسا آدمی ہوتا ہے دنیا کا نظام بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی تاریخ میں آئے اور کسی تاریخ میں وفات پائے۔ میرے دوستو وفات کا منظر کشی میں 2-3 منٹ میں کیا آپ کو بیان کر سکوں۔ وفات کی بات جب آتی ہے تو دل رونے لگتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اس دنیا سے گئے تو ہم پر ایسا پہاڑوں کا بوجھ تھا، اگر پہاڑ ہمارے سروں پر رکھ دیا جاتا تو اتنا بوجھ ہمیں معلوم نہیں ہوتا جتنا بوجھ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر ہوا۔ جب نبی اس دنیا سے ہمیں دار فراق دے کر گئے تو ہم تو غموں سے نہال ہو گئے، ہم تو یہ بھول گئے تھے کہ ہم دنیا کے اندر زندہ ہے یا مردہ ہے۔ ہمارے جسم دنیا کے اندر جی رہے تھے، لیکن جسم تو تھا لیکن روح ہماری باقی نہیں۔ بہت بڑا پہاڑ، غموں کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن تھا جس دن ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دو باتیں بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ 4 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ جائیں گے ریاض الجنہ کے اندر جائیں گے تو محراب نبی وہ منبر رسول آپ کو موجود نظر آئیں گے۔ 4 دن پہلے اللہ کے نبی اپنے منبر پر کھڑے ہوتے، میرے دوستوں صحابہ کا مجمع دھارے مار کر رو رہا تھا، کیونکہ اب ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئے تو ہمیں بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ نہیں دیکھے تھے، کتابوں میں پڑھ کر سنا رہے تھے تو آسان تھا، جب وہ سارا منظر دیکھ کر آئے تو وہ منظر کشید والے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ نبی کا غم صحابہ کیسے برداشت کیے ہوئے تھے۔ 4 دن پہلے میرے نبی بیمار تھے، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کندھوں پر سہارا دے کر مسجد نبوی میں آئے۔ سارے صحابہ رو رہے تھے کہ اللہ کے نبی آج 1 ہفتے کے بعد ہمارے درمیان آئے۔ سارے صحابہ کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، سارے صحابہ مسکرا رہے تھے کہ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں 1 ہفتے کے بعد آئے، آج نبی کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ کے نبی سیدھے منبر پر چڑھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے صحابہ اور میرے ستاروں اور میرے جانشاروں، اللہ نے آج ایک بندے کو اختیار کیا ہے، چاہے وہ بندہ دنیا کو پسند کر لے یا آخرت کو پسند کر لے، اور اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ ابھی منبر رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ بندہ دنیا کو پسند کر لے آخرت کو پسند کر لے، لیکن اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ سامنے سب میں بیٹھے ہوئے منبر رسول کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روتے ہیں کہ روتے روتے مصلی پر گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سارے صحابہ پریشان کہ ابو بکر، اللہ کے نبی تو صرف ایک ہی جملہ کہا کہ اللہ نے آج ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ بندہ دنیا کو پسند کر لے یا آخرت کو پسند کر لے، لیکن اس میں رونے کی ضرورت اور بے ہوش ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت ابو بکر کو لوگ پانی دے کر کے، چھینٹا دے کر کے، زمزم پلا کر کے ہوش میں لاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر کو ہوش میں آتا ہے تو ابو بکر کچھ نہیں کہتے ہیں، سیدھا نبی کے قریب منبر رسول کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے جو آج فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بندہ ہمارے اور آپ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آج اللہ نے ہمارے نبی کو پوچھ لیا کہ میرے نبی تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ آج ہمارے نبی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم سب کو دامِ فراق دے کر چلے جائیں گے، ہم سب کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر کا یہ جملہ کہنا تھا۔ سارے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ غموں کا پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑا، ہم تو یہ سمجھے کہ ہمارا کلیجہ پھٹ گیا، دل پھٹنے کو قریب ہے کہ اتنا بڑا پہاڑوں کا بوجھ ہم پر اللہ کے نبی ڈال کر جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے قد صدقت الرؤیا، ابو بکر نے جو فرمایا ایک ایک حرف سچا ہے، ابو بکر نے جو کہا بالکل سچ کہا، کیونکہ اللہ نے آج مجھے فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے پیارے محبوب، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، اے میرے محبوب تیری ملاقات کا میں مشتاق ہوں، تو میرے پاس آنا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے؟ اللہ دیکھیے میرے نبی سے کتنی اجازت ہے کہ میرے حبیب میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمام نبیوں میں تو سب سے زیادہ میرا عزیز ہے، آج تیری ملاقات کے لیے میں اپنی راہیں بچھا کر کے، آسمانوں کو سجا کر کے، عرش و کرسی کو سجا کر کے میں تیرے انتظار میں ہوں، اے میرے محبوب آج تو کب میرے انتظار تھا؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ میں تیرے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا کہ میرے صحابہ بس 2-4 دن میرے پاس ہے، اس کے بعد میں تمہارے آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں گا، اگر تمہیں کوئی چیز نظر آئے گی تو مسجد نبوی نظر آئے گی، اگر تمہیں نبی کوئی غلط نظر آئی
تو میرے روضہ نظر آئے گا، اگر تمہیں میرا غم ستائے، میری یاد آئے تو مسجد نبوی میں آ جانا، منبر رسول اور محراب رسول کو دیکھ لینا، اپنے غموں کو بھلا دینا، اگر اس سے بھی دل نہ بھرے تو میرے روضے پر آ جانا، سلام پڑھ لینا اور قبر کو دیکھ کر کے تسلی حاصل کر لینا۔ کچھ دنوں کے بعد یا تو میرا روضہ نظر آئے گا، میری مسجد نظر آئے گی، تو مجھے نہیں دیکھ پاؤ۔ ٹھیک 4 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب رخصت ہوتے ہیں صحابہ کا معاملہ عجیب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلاتے ہیں اور فاطمہ کے کان میں کچھ کہتے ہیں، فاطمہ زاروں قطار رونے لگتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ کے کان میں کچھ کہتے ہیں تو فاطمہ ہنسنے لگتی ہے۔ اما عائشہ جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا فاطمہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے نبی نے کیا کان میں کہا کہ تو ہنس پڑی، پھر کیا کان میں کہا کہ تو رو پڑی۔ تو ہمارے نبی کے لاش مبارک کو دفنانے کے بعد فاطمہ اپنے راز کو بتاتی ہے کہ میرے ابا نے میرے کان میں کہا کہ بیٹی فاطمہ اب چند گھنٹے کا میں مہمان ہوں، میں تم سب کو چھوڑ کر کے جانے والا ہوں، میں آخری وقت آ چکا ہے، بیٹی فاطمہ میں جا رہا ہوں۔ تو اس پر مجھے بہت رونا آیا کہ میرا ابا مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، اماں تو نہیں ہے، ابا ایک سہارا تھا، وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو اس پر